السلام علیکم۔ لو جی، شام کی ویڈیو میں بریکنگ نیوز آ گئی ہے، اور ایک تو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں کیا لب و لہجہ اختیار کیا گیا ہے۔ ایک خبر یہ ہے، دوسری خبر یہ ہے کہ یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں اور یہ جو عمران ریاض جو اس وقت لندن میں بیٹھ کے وی لاگ کر رہا ہے، اس نے خطاب کرتے ہوئے کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فوج کے حوالے سے انتہائی گندی لینگویج استعمال کی ہے، جو نوٹ کر لی گئی ہے، میرا خیال ہے نوٹ کر لی گئی ہے۔ اس نے کہا ہے فوج کو کہ آپ ہمارے اوپر ایکشن کر رہے ہیں، ہمارا جواب آیا تو ہم وہ بتی بنا کے تو تمہیں ڈیش 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 فوج کے حوالے سے۔ اور جب وہ یہ بات کر رہے تھے، ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ کشمیر کا جو یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے انہوں نے 12 سیٹوں کا، اس میں یہی فتنہ انتشاری پارٹی موجود ہے، یہی فتنہ اور انتشاری پارٹی۔ ابھی وہ تقریر کر ہی رہا تھا کہ اس کو انہوں نے وہاں سے اتارا اور کہا کہ جناب آپ پاکستان مخالف تقریر کر رہے ہیں، آپ یہاں سے نکلیں۔ تو انہوں نے جناب علی اس کو اتارا اور گاڑی سے کھینچ کے نیچے اتارا، لیکن اس نے کیا، یہ سارے شہباز گل ہوں یا یہ روز جو تصویر دے دیتا ہے عاصم منیر کے ڈیفیکٹو ڈیز 132 تو 133، تو یہ لگتا ہے باجوے کی طرح ان سے بھی رشتہ اپنا کرنا چاہتا ہے، باجوے کی طرح، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ابھی گھاس کوئی نہیں ڈال رہا، ٹھیک، یہ صورتحال ہے۔ تو اس کو اتار دیا گیا، اور یہ لیکن وہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں تو وہ ساری نوٹ کر لی گئی ہیں، ٹھیک ہے، کشمیر کانفرنس کے حوالے سے۔ تو اب یہ ذہن میں سمجھ جائیں کہ کشمیر مہم کے پیچھے، کشمیر احتجاج کے پیچھے یہ فتنہ پارٹی 100% موجود ہے۔ یہ ذہن میں بنا، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا نا، سارا ہی ہر جگہ یہی حال ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیں جی کور کمانڈر کانفرنس کی طرف۔ جی، کور کمانڈر کانفرنس کا سر جی اعلامیہ ابھی ختم ہوا ہے، اور اس میں بہت بڑی خبریں دی گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو فتنۃ الہندوستان کے حوالے سے یہ خبر دی گئی ہے کہ ان کو جناب علی جہاں بھی ہوں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے مشرق کی سرحد ہو یا مغرب کی ہو، ہم ان کو جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اندرونی اور بیرونی، دیکھیں یہ دونوں واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اندرونی اور بیرونی جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کا پاک فوج ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، اور اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے، یہ انہوں نے بتایا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کور کمانڈر کانفرنس کی بڑی مزید تفصیلات یہی ہیں کہ یہ جو اندرون ملک ہے تو آپ کو پتہ ہے انتشاری پارٹی اور یہ کشمیری بھی ان کے ہاتھ سے کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ جو کشمیری ہیں، یہ جیسے پہلے انہوں نے بجلی کے بل منظور کروا لیے تھے نا 3 روپے یونٹ، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی شاید ہمیں 2 منٹ لگیں گے، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ یہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ اور 12 سیٹیں جو ہیں مہاجرین کی، اس کو حکومت نے کہا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ٹیبل پہ بیٹھیں، گفتگو کریں، اگر آپ کے کوئی گفتگو میں وزن ہوا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ 12 سیٹیں، اور پھر الیکشن میں حصہ لیں، ٹھیک ہے۔ الیکشن میں تو صورتحال یہ ہے کہ 45 سیٹوں پہ پتہ کتنے امیدوار ہیں، 45 سیٹوں پہ 845 امیدوار ہیں۔ اتنی گہری دلچسپی تو پنجاب میں کوئی نہیں لیتا، سندھ بلوچستان میں کوئی نہیں لیتا، KPK میں کوئی نہیں لیتا جتنی وہ لے رہے ہیں۔ اب یہ الیکشن بھی ہو جائیں گے اور ان کی یہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ کور کمانڈر کانفرنس میں اس بات کو سختی سے نوٹ کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف جو بیانیہ یہ بنا کے دے رہے ہیں،
اس کو انشاءاللہ تعالی نہیں چھوڑا جائے گا. یہ ذہن میں ایک رکھ لیں, اس کو نہیں چھیڑا جائے گا, نہیں چھوڑا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے. اگلی سر جی ایک بریکنگ نیوز آئی ہے. جو فلسطین میں حماس پارٹی ہے, انہوں نے آج اپنی کابینہ ساری ختم کر دی ہے, اور جو بورڈ آف پیس بنایا ہے امریکہ نے, تو اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اب ہماری حکومت ختم, اور ہم جناب علی یہ اس کا کیا کہتے ہیں, حماس جو ہے اب نئی جو کابینہ آئے گی اس کے اوپر جناب علی وہ اس کے اوپر عمل کرائے گی, اور انہوں نے بورڈ آف پیس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑی خبر ہے, اور یہ بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن اب یہ ممکن نظر آ گیا ہے, اور انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بہت بڑی خبر ہے. اگلی خبر اسی سے جڑتی ہوئی آپ کو بتاتے جائیں. ٹرمپ نے آج پھر غنڈہ گردی کی ہے اور بیان دیا ہے کہ جناب اگر میں چاہوں تو ایران کو 1 گھنٹے میں ختم کر سکتا ہوں, تو کرو. آپ کو کس نے کہا ہے کہ نہ کرو؟ 1 گھنٹے کی بات کرتے ہیں آپ, تو 40 دن آپ نے جنگ لڑی ہے, 40 دن. تو 40 دن میں آپ کا وہ گھنٹہ نہیں آیا, اس میں کرتے نا, اس کو ختم کر دیتے. تو یہ ساری گیدڑ ببکیاں ہیں. اب اس کا جناب پہلے کل بیان آیا تھا کہ میں اگر چاہوں تو جنازے کو میں سارا لوگوں کو تباہ کر سکتا ہوں. سر جی اس کا میڈیکل چیک اپ کروائیں, دماغی معائنہ کروائیں, مینٹل انسپیکشن کروائیں اس کی. یہ تو اگر مینٹل انسپیکشن کروا دیں نا, تو یہ ویسے بھی اکتوبر میں تو ختم ہو رہا ہے, تو اکتوبر سے پہلے یہ فارغ ہو جائے گا. اس کا وہ اب دماغ اپنا توازن کھو بیٹھا ہے. صبح کہتا ہے کہ جناب علی صلح, دوپہر کو کہتا ہے نہیں, شام کو پھر کہتا ہے صلح. ٹھیک ہے نا, یہ ایسے ہی اس کے وہ بیان چل رہے ہیں. ٹھیک, تو یہ ساری صورتحال سیاسی تھی. اب آپ کو چونکہ میں تھوڑی سی سیر ویر بھی میں نے کرانی ہوتی ہے آپ کے مطالبے پہ. بڑے لوگوں کا, اکثریت کا مطالبہ ہے کہ جی ہمیں جہاں بھی آپ جاتے ہیں سیر بھی کرواتے ہیں, تو وہ سیر بھی آپ کریں, اور یہ ہماری انٹرٹینمنٹ بھی آپ دیکھیں. میں ونزر روڈ مانچسٹر میں پھر رہا ہوں. آپ کو بھی آواز آ گئی ہوگی, یہ ڈھول کی آواز. تو میں نے کہا ذرا دیکھو ایتے مینو لاہور دا کوئی ڈھول لگ رہے ہیں, تو ایتھے کی ہو رہے ہیں. ہاں جی, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. میں ادھر ہی جاتا ہوں, دکھاتا ہوں آپ کو. یہ کچھ یہ بٹ کڑائی تے ڈھول چل رہے ہیں سر. سر جی ذرا ڈھول تے بجاؤ, بٹ صاحب ذرا ڈھول تے بجاؤ. بٹ صاحب جی سہیل خالد کے سپرویژن میں یوکے میں نیزہ بازی کا میلہ بہت بڑا ہونے والا ہے. کچھ چیمپئن شپ کروا رہی ہے. تمام دوستوں سے میلے میں آنے کی درخواست ہے. بازی کچھ جانی پہچانی شخصیت ملک خوشحال عوان صاحب, ساڑے ہر دل عزیز تے پاپولر لیڈر تے سپریم کورٹ دے وائس پریزیڈنٹ موجودہ اس ٹائم. پچھلے سال بھی ملک صاحب نے ایتھے ہی سانو کھانا کھوایا سی, تے اس دفعہ بھی تے نال انہاں دے وڈے بھائی آئے نے امریکہ چو صدیق عوان صاحب. سر جی تانوں ویلکم کرنے ہیں. ہاں جی, تے صدیق عوان صاحب دے بیٹے نے, کیا نام ہے بیٹا؟ اسی آج چاروں عوان کٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے صاحب.
میں ویڈیو بنانا شروع کرتی ہوں، مطلب سب کہہ رہا تھا کھانا آ رہے ہیں، چلو نال بن جائے گی انشاءاللہ. اوکے کیپ اٹ، نو پرابلم. ملک صاحب کا خلوص ہے جی. ملک صاحب امیدوار سن نا، تو اس دفعہ تو ماشاء اللہ جیتے ہوئے نے. تو ہوں اسی پلاننگ کر رہے ہیں بھی صدر کا بھی الیکشن لڑنا ہے. چکن بھی آ گیا، ڈشاں آ رہی ہیں. یہ اوان حق 4 بندے اوان جی ہے ماشاءاللہ. خوشحال اوان صاحب سانو مانچسٹر ویمزو کے علاقے جائے نے، کھانا کھاتے ہیں، بہت مزہ آیا. اچھا جی، ادھر یو کے میں جو ہے نا مجھے ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے. یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، فٹ پاتھ سسٹم تو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے جو بندے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں نا، ہر بندے کا ڈفرینٹ جو ہے وہ کلچر سے ہے، ڈفرینٹ رنگ ہے، ڈفرینٹ ملکوں سے ہے. یہ دیکھیں آپ کو یہ اب اگر انگریز لگ رہے ہیں تو یہ سامنے کوریا کے لوگ آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے نا مجھے یہ والا ادھر بہت اچھا لگتا ہے کہ ادھر ہر کلچر کے لوگ جو ہے آپ کو ملتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے ہیومینٹی کا تصور ہوتا ہے کہ جناب انسانیت کے اوپر آپ سوچیں، زیادہ وہ نہ سوچیں، انسانیت کے اوپر آپ سوچیں. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. باقی تو یہ صفائی ستھرائی تو آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر کوئی کچرا وچرا آپ کو نظر نہیں آ رہا. میں مانچسٹر میں اس وقت گھوم رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں کتنا، یہ وہ اوپر تک دیکھیں، یہ سارا ڈاگی جا رہا ہے، ڈاگی. اچھا، ہر بندے کا ڈفرینٹ کلچر ہے. اب یہ جو عورت آ رہی ہے یہ کوئی مجھے کوریا کی لگ رہی ہے، بندہ انگریز لگ رہا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ ادھر یہ سارا سلسلہ ہے. تو مجھے یہ ملٹی کلچرل جو ہے نا یہ اچھا لگتا ہے. اس سے انسانیت اور ہیومن بینگ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ٹھیک، تو آپ کو اس میں کیا دکھا رہا ہوں، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے آپ کو جی؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ پکڈلی کا علاقہ ہے. یہ جو ہے نا یہ دیکھیں اب شاور لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہیں سیڑھیوں پہ، یہ بیٹھے ہیں. یہ آپ کو یہ سارے شاور وغیرہ نظر آ رہے ہیں. یہ بھی بڑا خوبصورت علاقہ ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر آپ یہ دیکھیں کہ ادھر بھی یہ سامنے آپ کو یہ سامنے دکانیں وغیرہ نظر آ رہی ہیں. یہ اچھا علاقہ ہے، یہ بھی بڑا. تو یہ پکڈلی کا حصہ ہی ہے سارا یہ. ٹھیک ہے، تو یہ درخت وغیرہ دیکھیں، بہت مزے کی جگہ ہے سر. یہ والی یہ بہت مزے کی جگہ ہے. اور ادھر کافی لوگ یہ آپ اوپر بورڈ پڑھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھرے پڑی ہیں دکانیں وغیرہ، کھانے پینے کی چیزیں. اور یہ ادھر یہ دیکھیں، یہ بہت اچھا علاقہ ہے یہ بھی. ٹھیک، تو یہ سارا علاقہ ایسے بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، کیسا لگا؟